کہ دیکھیں یہ تحریک آخر میں جا کے آپ کے گلے پڑے گی، کیونکہ آپ نے بنیادی ریفارمز کی بات نہیں کی. آپ نے اس ملک میں جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کوئی ڈرافٹڈ بل اور کوئی ٹھوس تجویز اسپیشل کمیٹی ہو، سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، یا یہاں جتنی بھی جماعتیں ہیں، اگر کسی نے دیا ہے تو وہ MQM پاکستان نے دیا ہے. اور یہ بلدیاتی سطح پر شہری مقامی حکومت کو خود مختار، با اختیار، مؤثر اور با وسیلہ بنانے کا بل ہے. میں اپنے PTI کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی اور مسودہ آپ کے پاس نہیں ہے، کم از کم ایک ڈرافٹ اور ایک مسودہ تو آپ کے پاس ہے نا، تو آپ کم از کم اس سے آغاز کریں. 140 کے اختیارات دیں، ورنہ آپ جتنی اصلاحات کریں گے، چاہے وہ عدالتی نظام کی اصلاحات ہوں، چاہے آپ معاشی اصلاحات کی بات کریں، چاہے معاشرتی اصلاحات کی بات کریں، آخر میں جا کے آپ فرسٹریٹ ہوں گے پھر. اینڈ آلویز واٹ وی ڈو از ٹو لٹل ٹو لیٹ. صوبائی خود مختاری بھی آپ نے کب ایڈریس کرنا شروع کی؟ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کا پارلیمانی نظام بھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہے. مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت نہیں ہے، مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوگی. اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مضبوط صوبے بھی مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے. مضبوط ضلع، مضبوط بلدیاتی ادارے اور مضبوط شہر ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوں گے. اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ کم از کم اسے بھی جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں MQM کے شہروں، ضلعوں، مقامی اور شہری حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے، انہیں با اختیار بنانے کے لیے، انہیں مؤثر اور با وسیلہ بنانے کے لیے یہ کم از کم اسے بھی اس آئینی ترمیم کا حصہ بنایا جائے. اور جو کوئی ایشو ہے اس پر توجہ دی جائے، اس کے علاوہ مزید چیزیں اس میں شامل نہ کی جائے. اور خدایا MQM کو بھی اب ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے. ہم آپ کے پارٹنر ضرور ہیں، ہم PMA نہیں ہیں، ہمارا اپنا وجود ہے، اپنی اکائی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب اگر ہمارے ساتھ میڈیٹر ہیں، لیکن اس پورے ایپیسوڈ میں میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہیں پر بھی MQM کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے یہ مسئلہ بار بار پرائم منسٹر کے ساتھ اٹھایا، سارے جو ہمارے مذاکرات ہیں اس میں اٹھایا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے یہاں سے اس بات کی کریکشن نہیں ہوئی ہے. تو خدا اس کو ٹھیک کریں اور اپوزیشن کو بھی یہ موقع دیں کہ جو طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ ٹھیک ہو، اور اس میں انکلوسیو کریں، کنسلٹیشن کریں، مشاورت کریں اور سب کو موقع دیں، تاکہ یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جو آئینی ترمیم کے بے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ طریقہ اختیار کریں گے تو یہ جو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے وہ نہیں ہوگی. پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے جواب دعویٰ، جواب دعویٰ، الزام، جواب الزام. 25 کروڑ عوام کہاں ہیں، مہنگائی کہاں ہے، بے روزگاری کہاں ہے، تیل، بجلی، گیس کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے لوگ نکل نہیں رہے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہم ایک بار پھر بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. دیکھیں آپ نے کنسنسس کب بنایا تھا 73 کے آئین کے لیے بھی، جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. کاش اس کی علیحدگی سے پہلے یہ کنسنسس بنتا. جو ان کے 6 نکات تھے اس پر ہم توجہ دیتے تو مشرقی پاکستان بھی شاید الگ نہیں ہوتا. آج ہمیں بہت ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، اب کوئی ٹرین آنے والی نہیں ہے. یہ آخری ٹرین ہے جو اسٹیشن پر لگی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی میں